مردوں کی بنیادی صفت جو ہے وہ یعنی رجولیت جس کو کہتے ہیں مردانگی، مرد نہ کہیں چاہے اس سے کوئی اگر مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو، لیکن مردانگی غیرت سے ہے۔ وہ مرد جو ہے وہ حدود کو قائم کرتا ہے اور غیر کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو اب اس کے مقابلے میں نسوانیت ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ نسوانیت کیا ہے کہ ایک کسی نظام کے اندر کسی دوسرے نظام کو جگہ دینا، راستہ دینا غلبے کے ساتھ۔ تو فرعونی جو تھے وہ غالب تھے، تو انہوں نے، اور ابن کون ہوتا ہے؟ بچہ جس نے رجل بننا ہوتا ہے، یعنی وہ رجولیت کا بیج ہوتا ہے۔ لڑکے جو ہیں یہ سب سے بڑا جو ان پر حضرت موسیٰ کی قوم پر جو قومی زوال آیا سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ فرعونیوں نے ان کے غیرت کے پاسبان جو تھے اور ان کا دفاع کا جو نظام تھا اس کو انہوں نے اس کا بیج مارنا شروع کر دیا۔ اکبر نے بہت شروع میں بھانپ لیا تھا کہ بر صغیر میں جو کرائسس ہم کو اب پیش آنے والا ہے تو یہ باہر سے تو مرد رکھیں گے، لیکن ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر جو مردانگی کا جوہر ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو مذکر مؤنث سے نہیں، اس کو تذکیر و تانیث سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس میں زیادہ کوئی مشکل پیش آ رہی ہو کہ کوئی مذکر مؤنث سے اگر مسئلہ پیدا ہوتا ہو تو وہ یہ کہ باہر سے تو شاید وہ مرد دکھیں گے، مرد رہیں گے، لیکن ایک شے، اور اقبال نے بھی بعد میں اسی پہ کہا کہ یہ کچھ دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی۔ تو غیرت مرد کا سب سے بڑا وصف ہے، اور اوٹ حیا یہ عورت کا سب سے بڑا وصف ہے۔ اسی میں اقبال نے کہا نا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو عورت میں اگر حیا نہ رہے اور مرد میں غیرت نہ رہے تو وہ قوم، اب غیرت بالکل آپ اس کو کوئی قبائلی معنی نہ دیں اور یہ نہ کریں کہ کوئی اس کو بہت اسلامی ایک اصطلاح خواہ مخواہ بنا کر اس سے کوئی الجھنے کی کوشش کی جائے۔ غیرت کا مطلب بس یہ ہے کہ اپنے تہذیبی اصول، اپنے معاشرے کے دفاع اور اپنا جو پورا نظام ہے اس کے دفاع کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ یا آمادگی جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ غیرت ہے۔ غیرت کیا ہے؟ غیرت ہے غیر کا تصور، اس کے بغیر کچھ بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ مطلب پتھر سے مجسمہ نہیں نکالا جا سکتا، اس کی بنیاد پر الفاظ سے شاعری نہیں پیدا کی جا سکتی، آواز سے موسیقی نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر اس بات کو نظر انداز کر دیا جائے کہ ہر نظام میں نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر کہ غیر کون ہے اور اپنا، تو جو بھی اس کا دفاع کرے اس دفاع کو اصطلاح میں ہمارے ہاں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ رجولیت ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے نقطہ نظر، اپنے موقف، یعنی ابو جہل بھی رجل تھا تو جو کسی بڑی سے بڑی قربانی کو بھی چھوٹا سمجھے، غیرت
وہ انسانوں کا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بڑی سے بڑی قربانی کو بھی ایک معمولی قربانی کے طور پر پیش کر دیتے ہیں کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دفاع کا نظام ہے. اور حیا کیا ہے؟ حیا یہی ہے کہ ہر تہذیب کا دوسری تہذیبوں کے ساتھ رابطے کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں. ان اصولوں کے تحت، یعنی ایک اصول ہوتا ہے نا، لین دین ہوتا ہے تہذیبوں میں، اور اس نظام میں انسانی تعلقات میں لین دین ہوتا ہے. تو حیا ہے کسی ضابطے کے تحت دوسرے کو اپنے ہاں جگہ دینا، اور اس ضابطے کے خلاف کسی کو کوئی اگر آ رہا ہے تو اس کو جگہ نہ دینا، اور اس جگہ نہ دینے میں جو قوت استعمال ہوتی ہے وہ غیرت کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ چلتا ہے نظام. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو چلا دو. ہاں بدل رہا ہے، لیکن وہ اب مجھے سمجھ نہیں آئی. تو ان کے حیا کیا ہے؟ ان کے بعد یعنی کبھی کے ارتکاب سے بچنا. تو کبھی کیا ہے؟ کبھی ہے اصول اور ضابطے سے ہٹ کر کوئی تعلق قائم کرنا، یہی حیا ہے. تو یہ ضابطے تہذیبوں کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن غالب جب آتا ہے، جو ڈومیننٹ پاور ہوتی ہے، تو وہ ان ضابطوں کو توڑ دیتی ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ دوسروں کی مرضی کے خلاف اس تہذیب میں اپنا راستہ بناتے ہیں. تو فرعونیوں نے کیا کیا موسیٰ کی قوم کے ساتھ، کہ ان کا جو دفاع کا نظام تھا، یا جو ان کے لڑکے تھے یا جو بچے تھے، ان کو مار دیا. ٹھیک ہے، اور عورت کا جو عورت پن ہے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، یعنی حیا کی حفاظت نہیں ہو سکتی اپنے مردوں کے بغیر. اپنے مرد کون ہیں؟ باپ اور بھائی، بیٹا اور شوہر. یہ چار دیواری ہے. ٹھیک ہے، اس چار دیواری کو انہوں نے گرا دیا. اور یہ جو بلائے عظیم تھی، یہ کسی بھی قوم کی عورتوں کو زندہ رکھنا، ان کو آزادی دینا، ان کے مردوں کو مفلوج کر کے. یہ تھا فرعونیوں کی پالیسی کہ کسی بھی قوم کی عورتوں کو ان کے اپنے مردوں کے تحفظ سے نکال دیا جائے آزادی کے نام پہ. اب یہاں سوچیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ تمہارے مردوں کو قتل کرتے تھے، بچوں کو، اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. تو عورتوں کو زندہ رکھنا یعنی اتنی بڑی آزمائش کیسے ہو گئی؟ یعنی بلائے عظیم کہا. عورتوں کو زندہ رکھنے میں بلائے عظیم کیا ہے بھائی؟ وہ تو زندہ رکھتے تھے ان کو. تو یہ تو بظاہر لگتا ہے جیسے کوئی نعمت ہے. ہاں، تو کیا ہے کہ چار دیواری کو گرا کر عورت کو اگر آزاد کیا جائے تو کسی بھی تہذیب پر سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے. جو اللہ نے کہا نا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو اللہ نے بڑے بڑے معجزات قوم موسیٰ کو دکھائے. وہ کتنے بڑے بڑے تھے. حالانکہ آپ اگر دیکھیں تو بظاہر فطرت میں کے نظام میں بہت زیادہ ان کی معجزات کی صورت میں مداخلت ہوئی ہے. پہاڑ اٹھا دیے گئے، ٹھیک ہے، منو سلوا اتار دیا گیا، بالکل فطرت سے ہٹ کے. پہاڑ، دریاؤں میں، سمندروں میں راستے بنا دیے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ بالکل عجیب و غریب تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں خارق عادت تھا. لیکن ان کو گنا نہیں. یہاں وہ سب یعنی جو باتیں
تذکرہ نہیں کی، وہ تو وہ اتنے معجزات ہیں، یہ کل ہم نے گنے، عصائے موسیٰ، ید بیضا، وہ جو جوئیں اور کھٹملیں تھیں، وہ مینڈک، وہ خون، وہ دریا کا پھٹ جانا، ٹھیک ہے، وہ 12 چشموں کا جاری ہو جانا، پہاڑ کو اٹھا لیا جانا، من و سلوہ کا، ہاں لیکن سب سے بڑا جو حملہ ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑی مہربانی جو اللہ نے کی تو فرعونیوں سے نجات جو دلائی ہے، سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ انہوں نے، جنہوں نے تم پہ اتنا زوردار حملہ کیا تھا کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا اور تمہارے مردوں کو، تمہارے اندر سے مردانگی کا بیج کچل دیا. تو وہ جو تھا نا اکبر کا، بالکل اسی موضوع پہ ہے. کتنے بڑے لوگ تھے جن کی ہم ناقدری کرتے ہیں، تو اس کی سزا پھر وہ مل رہی ہے ہمیں. وہ یہ کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی جاہل ان پڑھ مولوی تو نہیں تھا. اکبر یعنی علامہ اقبال، جن ابتدا میں جن کی طرز پر بعد میں بہرحال جو بھی ہوا، لیکن ان کے انداز میں اپنا تہذیبی دفاع کرنا چاہتے تھے، تو وہ اکبر معمولی آدمی تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اقبال نے اس مضمون کو یا اس بات کو اون کیا ہے اپنی شاعری میں. ٹھیک ہے، کہ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری. ہاں تو اس شعر کو تو نہیں کھولتے، لیکن بہرحال یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مضمون بہرحال غیرت اور حیا کا ہے. تو اقبال نے اس کو قبول کیا، لیکن انہوں نے مولانا مودودی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، اقبال اور یہ لوگ جتنے بھی تھے، یہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا، اکبر ہوں، کہ جدید نظام تعلیم نے سب سے بڑی چوٹ لگائی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ مرد کی غیرت اور عورت کا حیا. اگر یہ نہیں ہے تو آپ یعنی موسیٰ کے ماننے والے فرعون کے ماننے والوں کے غلام رہیں گے جب تک مرد کی غیرت اور عورت کا حیا، دونوں میں غیرت اور حیا ضروری ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک غالب صفت کے طور پر جس کو عنوان بنایا جائے، وہ مرد میں غیرت ہے اور عورت میں حیا ہے. تو عورت میں حیا باقی نہیں رہ سکتا اگر اس کے گرد سے شوہر، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کو ہٹا دیا جائے. کوئی بھی پانچواں مرد وہ اگر ان چاروں سے زیادہ کسی کا ہمدرد بن رہا ہے تو وہ فرعون کے لشکر کا کوئی سپاہی ہے، وہ موسیٰ کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. اگر ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی پانچواں ہے تو وہ پانچواں وہ فرعونیوں کی طرف سے آیا ہے. تو اب یہ کیا فرمایا؟ اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم. وہ سب سے بڑی نعمت جو تمہیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جو تمہاری غیرت اور حیا کے دشمن تھے ان سے تمہیں نجات دلائی ہے. کیا فرمایا؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب چھڑایا تم کو فرعون کی قوم سے. تو جو بھی یعنی اب وہ اس طرح کا ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے چیزوں کو کہ یہ کالا ہے اور یہ سفید، سیاہ ہے اور یہ وہ کالا ہے اور سیاہ نہیں، کالا ہے اور سفید ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کالا اور سیاہ کیا ہوتا ہے، تو فرق تو اس میں کوئی ہوگا.
تو لیکن اب گرے ایریا اتنا زیادہ ہے، جو چیزیں بالکل ہی گڑبڑ ہو گئی ہیں، تو اس میں ذرا زیادہ باریک بینی کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی جہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ بچوں میں سے، لڑکوں میں سے غیرت، چاہے وہ پینٹوں کا کوئی خاص ڈیزائن ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی خاص نظریہ ہو، مطلب لباس سے لے کر تعلیم کے کچھ خاص پیٹرنز، نصاب جو بھی ہو، یونیورسٹیاں ہوں، جہاں بھی مدرسے بھی ہوں، چاہے جس کو بھی آپ لیں، جہاں پر غیرت اور حیا ان دونوں کو ختم کیا جا رہا ہے کسی بھی نام پر، وہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ فرعونیوں کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ حیا ضابطے کی بنیاد پر آپ میرے گھر کے اندر داخل ہوں گے، یہ حیا ہے، اور اگر اس ضابطے کے خلاف آپ میرے گھر کے اندر میری اس حد میں داخل ہوئے، گھر بھی نہ کریں یار، جو دل ہے جہاں پر آپ اختلاف کریں گے ہم ایک قدم پیچھے کر لیں گے ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ اس حد میں داخل ہونے کا ضابطہ ہے، یہ حیا ہے، اور جو اس ضابطے کو چیلنج کرے گا اس کو ہم غیرت کی قوت سے روکیں گے، بھائی یہ غیرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، حد، ٹھیک ہے، ہر تعلق حد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور جو تعلق حد کی نفی کر کے قائم ہو وہ تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے۔ ہر تعلق میں ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے تجاوز کر کے اگر کوئی بھی آپ کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ فرعون کا سپاہی ہے، صحیح؟ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ قیامت تک کے لیے کہا ہے، لآیات لکل صبار شکور۔ یہ سب جو نشانیاں ہیں، یہ کل، اس کل میں موسیٰ کے نشانیوں کے بعد قیامت تک آنے والا ہر آدمی موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں بھی، آپ بھی، سبھی۔ تو وہاں کیا ہوا؟ تو کیا بتایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نظام قائم کرنا تھا نا بڑا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک تہذیب قائم کرنی تھی پوری۔ تو اس کے لیے اب بتایا کہ کسی بھی تہذیب کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے، تو جب تک وہ اس سے نکلتے نہیں تب تک ان کے چاہے اللہ کی طرف سے مدد آئے یا وہ خود کوشش کریں۔ تو یہاں جس میں خارے کی عادت ہونا کم سے کم تھا اس کی مثال دی، اور وہ سب سے بڑا چیلنج تھا، کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے نجات، وہ وقت جب نجات دی تم کو من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، فرعونیوں سے۔ اب یسومونکم سوء العذاب، سب سے بدترین عذاب کون سا ہے؟ اب جو کیسے اس آیت کو سمجھا، ایک یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک ہوتی ہے تفسیر، تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کا اصل معنی متعین کرنے کی کوشش کی جائے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تفسیر معصور ہی ہوگی، کہ اصل معنی وہی ہے جو بتایا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو قیامت تک آنے والے مفاہیم قرآن میں پائے جاتے ہیں وہ تو معصور نہیں ہو سکتے،
تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بڑا کلام اپنے اندر ایک پوٹینشل رکھتا ہے ہر سطح کے دماغ کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے۔ تو یہاں ایک بڑا دماغ تھا نا، اس نے کہا کہ یہی ہے کیا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، جدید نظام تعلیم وہی کر رہا ہے جو یعنی یہاں قلم سے وہی کام لیا جا رہا ہے جو وہاں انہوں نے تلوار سے لیا۔ یہاں تعلیم کے نام پر وہی یہ قتل گاہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی متشدد مولوی دہشت گرد نہیں کہہ رہا، اکبر انگریز کا مجسٹریٹ کہہ رہا ہے، یہ جو انگریز کو جج کر رہا ہے نا۔ تو کیا وہ ان کا شعر ہے، وہ بات ہے نا کہ ان کا بیٹا اپنے دیہاتی حلیے میں ہوتے تھے، ذہین آدمی تھے، تو اپنے دیہاتی حلیے میں ہوتے تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ ذرا پڑھا لکھا تھا، اس کے دوست بیٹھے تھے کیونکہ تو پوچھا ان کے دوستوں نے، کہیں انگریزی میں پوچھا ہوگا یہ صاحب کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں فیملی میں، اور یہ اس طرح سے کچھ کہا۔ تو اکبر نے سن لیا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ شرما رہے ہیں، میں ان کی ماں کا دوست ہوں، تو یہ میری ہاں تو یہ بیٹے کے کہا کہ میں یہ آپ کو بتانے میں شرما رہے ہیں، میں جو ہوں میں ان کی، تو یہ کیا تھا، ضرر کیا تھا، آپ اس کو چیک کریں۔ وہ آدمی ایک خاص روایتی حلیے کے آدمی کو اپنے باپ کے طور پر متعارف نہیں کروا رہا اپنے دوستوں کو، ہاں صاحب ظاہر ہے کہ یہ آپ کا 1813 میں انہوں نے کوئی شاید پہلا آپ کا تعلیمی نظام کا وہ بنایا تھا، 1813 سے لگے ہیں آپ کے پیچھے کہیں وہ، کہ یہاں پر مطلب لارڈ میکالے تو بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے وہ بھانپ چکے تھے کہ ان کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج 2019 ہے، تو یہ کم از کم 207 سال ہو گئے ہیں۔ اتنا جلدی نہ کوئی قوم اٹھتی ہے، نہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ 4 گولیاں چلا کے اور 5 عورتوں کو برقعے پہنا کے اور 6 لڑکوں کو داڑیاں رکھا کے اور 5 ٹخنوں سے پینچے اوپر کروا کے، اور پہلے وہ فلموں کی باتیں کرتا تھا اور اب وہ قرآن و حدیث سنانا شروع کر دے گا تو تہذیب وجود میں آ جائے گی، بالکل بھی نہیں۔ وہ پورا وہ کیا ہے، وہ اتنی بڑی منصوبہ بندی، یعنی کم از کم 207 سال ہو گئے، اور آج پوری زمین تیار ہے، بالکل تیار ہے، اور دفاعی قوتیں جتنی تھیں ان کے مقابلے میں سب یا تو ختم ہو چکی ہیں یا حالت نزا میں، مطلب وہ بالکل آخری سانس لے رہے۔ تو اسٹیمنا لمبی دوڑ کا ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا کہ بس 5 منٹ کا کلپ بھی پورا نہیں دیکھا جاتا ہم سے، یعنی وہ طبیعت جس کو جو 3 منٹ کا گانا پورا نہیں سن سکتی، نیکی بدی کو چھوڑیں آپ، ہاں اس وقت بھی یہ اس قدر مروب تھے، اور جیسے انگریز آیا، انگریز کی تعلیم سے بھی مروب، اس کے رہن سہن، انہوں نے یہاں یہ لکھا ہے کہ بر صغیر میں اتنی کتابیں جب انہوں نے رپورٹیں پیش کی نا تو اپنی ان کی نہیں بکتی جتنی جدید علوم کی اور انگریزوں کی بکتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی تہذیب، چاہے وہ تاتاری ہوں یا وہ تاتاری باہر سے آئے تھے اور بر صغیر والے اندر تھے اور انگریز باہر سے آئے تھے، تو وہاں تاتاریوں کے زمانے میں باہر سے جو حملہ ہوا وہ علمی لحاظ سے پسماندہ قوم تھی، جن پر حملہ کیا تھا ان کے مقابلے میں تو جیتا کون؟ جن میں علمی قوت زیادہ تھی۔ انگریز باہر سے آئے یہاں پر، یہ ٹھیک ہے کہ روایت اور یہ وہ سب ہمارے کچھ پاس بہت تھا،
لیکن موجود دنیا کو چلانے اور اس کی سمجھ زیادہ کس کی تھی؟ آپ کنٹمپریری جو تھی بصیرت اور یہ سمجھ، آج کی دنیا، آپ اس وقت اس زمانے کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے. یہاں آج آپ مفید نہیں ہیں، سیکولر معنی میں مفید نہیں ہیں. اس وقت بھی یہی تھا نا، صاف ظاہر تھے کہ انگریز فاتح تھا. صاف ظاہر ہے انگریز فاتح تھا، اور وہ ثابت کر کے یہ آیا تھا کہ موجود دنیا، اس کا چاہے سیاسی نظم ہو چاہے فطرت کے مکینکس ہو، ان کو زیادہ سمجھ کس کو ہے؟ انگریز کو. یعنی جو انہوں نے ایجادات کی، اور پھر اس کے بعد جو ایک ہے موجود دنیا کو منظم کرنا، دوسرا فطرت کی چھپی ہوئی قوتوں کو دریافت کرنا. ایسے تو لوگ ہکا بکا دنیا نہیں ہو گئی تھی. آپ سلطنت جو برطانیہ ہے اس کو اگر دیکھیں تو آپ سوچیں گے بندے کا دماغ کام چھوڑ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس زمانے میں اتنا زیادہ بڑا نظم کیسے پیدا کر لیا تھا. تو معمولی صلاحیت کے لوگ تو نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہے یہ بات کہ ہم مقامی زبانوں کے مخالف نہیں ہیں. ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک زبان ایسی نہیں ہے جو پورے ہندوستان میں سمجھی جاتی ہو، اور انگریزی زبان اس وقت دنیا پوری میں سمجھی جا رہی تھی. تو یہ نامکمل زبانیں ہیں، تو اتنی بڑی زبان کے علوم اس میں ہم کیسے منتقل کریں گے؟ تو لہٰذا ان کو مکمل کرنے کے لیے برِ صغیر والوں کو یہاں انگریزی نافذ کرو. یہاں زبان ہی کوئی نہیں ہمارے مقابلے کے. یہاں لوگ تو یہاں کیا ہے؟ زبان ان کے پاس بڑی زبان. اب جو انگریزی کے بڑا زبان ہونے کا انکار کرتا ہے وہ بے وقوف ہے. ٹھیک ہے، تو بڑی زبان. اور یہ نہ کہا جائے کہ انگریزی کا انکار مولویوں نے کیا تھا، کوئی نہیں کیا تھا. خواہ مخواہ کا ایک جو ہے نا وہ جو سنی سنائی باتوں کو اٹھا کے اور پھر اس کا جھنڈا لے کے تو دوڑتے رہنا. پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یہ جھنڈا ہے میں نے اٹھایا ہوا ہے یا سینیٹری پیڈ اٹھایا ہوا ہے. یہ دوڑے جا رہا ہوتا ہے بندہ اس کو جھنڈا سمجھ کے. تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جھنڈا ہے کہ کیا ہے. تو وہ زبان ان کے پاس بڑی، یعنی شعور ان کے پاس بڑا. زبان بڑی، شعور بڑا. جنگی مشین وہ سب سے بڑے زمانے میں نہیں نا. عربی ہم نہیں کہتے، عربی بہت بڑی زبان ہوگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں عقیدے کے زور پر. مخالف سے کیسے منوائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ابھی یہ چیلنج ہے نا موجود مسلمانوں کو کہ جدید دنیا جہاں پہنچ چکی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس زبان ہی کوئی نہیں سوائے انگریزی کے. وہ کہتے ہیں مطلب اب اگر آپ نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو سمجھانا ہو تو روس والوں کی اگلی نسل ہو، فرانس والوں کی، جرمنی والوں کی، پاکستان والوں کی، انڈیا والوں کی، فلاں ڈماں سب، تو وہ کدھر جا رہے ہیں؟ علم اور قوت نہیں. سازش کوئی نہیں ہوتی. سازش نہیں. یہ سازش جو ہے نا، سازش کہہ کر ہم الزام دوسرے پر ڈال دیتے ہیں. اس میں جو ٹرک ہے نا بنیادی طور پہ، یہ جو سازش ہمیں کس نے روکا ہے کرنے سے؟ کرے نا سازش. ٹھیک ہے نا، تو سازش کون کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سازش منصوبہ، ہم مخالف کی کامیاب منصوبہ بندی کو سازش کہہ دیتے ہیں. وہ منصوبہ بندی ہم کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جنگی مہارت اور اس کے طریقے سے کفار کو پہ غلبہ حاصل کیا تھا وہ سب سازش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہے ہی سازش کرنے کی اہلیت کا نام. الحرب هو الخدع. جو جتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے وہ جنگ جیت جائے گا. صاف ظاہر ہے. تو اب کون روک رہا ہے ہمیں سازش کرنے سے؟ ہم ہیں بدھو. زوال پذیر اس وقت جب آپ دیکھیں نا، صاف ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی. موجود دنیا بدل رہی تھی، ہم اس کے ساتھ اس موجود بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی افادیت قائم نہیں رکھ سکتے. جب انگریز آئے انہوں نے ہمارا نظام تعلیم قائم کرنا تھا کہ اپنا. ہم اصول پہ بات کریں تو اپنا کرنا تھا. ہم کہاں مرے ہوئے تھے اس سے پہلے؟ کہاں تھے ہم؟
تو یہ باتیں سب ٹھیک ہے کہ جب ہم عروج پہ تھے تو وہ یہ تھے اور ہم فلاں تھے، تو وہ اس میں سے نکلے نا، زوال میں سے نکلے اور باقی دنیا کو جہاں گئے کچھ دے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، سیٹ اپ دے کے آئے. آج بھی آپ کے پاس ان کا متبادل سیٹ اپ کوئی نہیں، جہاں جہاں ہو گئے. باتیں ہی باتیں ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخالف کی خوبی کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی انکار آپ کو کسی جگہ نہیں چھوڑتا، اور اس کی خامی کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ اپنا ہی، آپ جب غالب ہو جائیں گے تو آپ اپنا نظام قائم کریں گے، جب وہ غالب ہو گئے تو اپنا نظام قائم کریں گے. اب ظاہری بات ہے کہ غالب وہ ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں یہ ہونا چاہیے. بھائی تم اگر غالب ہونے کی صلاحیت ہوتی تمہارے اندر تو تم مغلوب نہ ہوتے. تو تمہارے اندر اپنے غلبے ہی کو قائم کرنے کے ٹولز تمہارے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو تم کو ظاہری بات ہے کہ جو غالب ہیں ان کی بات ماننی پڑے گی، اصول ہے. تو علم ہوتا ہے اور قوت ہوتی ہے. علم کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے بڑی زبان. بڑی زبان جو اس وقت کی دنیا کو سمجھنے سمجھانے کے قابل ہو. ٹھیک ہے، بڑی زبان یعنی بڑا دماغ، یعنی شعور بڑا، اور پھر جنگی طاقت. غیرت بڑی جنگی قوت کے بغیر صرف ایک آپ یہ سمجھیں کہ نیچے والے ہاتھ کی خطابت ہے. کیا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں. وہ کسی نے کسی کو مارا تھپڑ رکھ کے، تو اس نے کہا کہ تم نے یہ غصے میں مارا ہے یا مذاق میں مارا ہے؟ تو اس نے کہا سنجیدگی میں غصے میں مارا ہے. اچھا اچھا اچھا، میں سمجھا مذاق میں مارا. یہ ہوتی ہے بس. ٹھیک ہے، تو کہ ڈاڈ نہیں مار تلے سے نگال. تو ان کے پاس قوت ہے، وہ مار رہے ہیں. ہمارے پاس صرف وہ ہے، خطابت ہی رہ گئی ہے. تو یہ دو چیزیں. تو انہوں نے کیا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں یہ جو سارا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا کہ تمہیں نجات دی، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے عذاب سے. حضرت موسیٰ ایک بڑی قیادت آ جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ بڑی قیادت کامیاب نہیں ہوتی آگے جا کر اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے. حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا نا، قیادت میں کوئی شک تھا، نکال کے لے آئے، آگے چلے نہیں. وہ تم اور جاؤ تمہارا، جس نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے نا وہ بھی. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ ان کو ظلمات سے نور میں نکال کے لے آؤ. فرعونیوں سے نکال لیا ظلمات سے نور میں، لیکن اب آگے چلے نہیں. کیا ہے، وذکرہم بایام اللہ. اب ان کو آگے چلانا ہے، وہ چلے نہیں. انہوں نے کہا جاؤ اپنا تمہارا اور تمہارا رب جس نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے. تو سارے کام اگر اللہ نے کرنے ہوں تو پھر ہم کس لیے ہیں؟ ہمیں کیوں خلیفہ بنایا؟ وہ یہاں پر جو وائسرائے بنایا ہوتا تھا، وہ ملکہ برطانیہ، وہاں سے خود آ کے یہاں سارا کچھ کرے. یہاں اس کو کس لیے بھیجا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. تو یہاں پر شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا مدد. تو مدد کا سبب یہی تھا کہ وہاں پر ان کو کہا کہ وہ اوپر بے ایام اللہ ہیں، کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو احسانات کیے، بلا ابتلا سے ہے یعنی آزمائش. تو آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آزمائش صبر کی اور ایک شکر کی. اوپر صبار اور شکور کہا، صبر کی اور شکر کی. تو یہاں پر چونکہ انہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی، تو یہاں پر کہا کہ یہ بھی آزمائش تھی بلا، اور یہ شکر کی بڑی آزمائش تھی. یعنی سب سے بڑی نعمت خدا نے جو تم پر کی وہ وہاں پر یہ کی کہ فرعونیوں کے اس خطرناک حربے سے تم کو نجات دی. تو کیا مطلب ہے کہ اگر مرد کی غیرت اور عورت کا حیا ختم ہو رہا ہو تو اس سے نکلنا ناممکن کی حد تک مشکل چیلنج ہوتا ہے قوموں کے لیے. اللہ سے خاص دعا اور خاص مدد کی امید رکھنی چاہیے، نہیں تو قومیں نہیں اٹھ سکتی. اللہ نے کہا یہ
بلاء عظیم، یہ اتنا بڑا شکر کی آزمائش تھی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کہ اس نے تمہیں ان کے ظلم سے، یہ کیا ہے، یسومونکم سوء العذاب، اور کیا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، سب سے گندا عذاب کیا ہے کہ مرد کو مار کر اس کی عورت کو اپنی خدمت پہ لگا لیا جائے۔ تو یہاں بلاء عظیم کا مطلب کیا ہے، یہ ابتلا ہے نا، آزمائش، تو اس کو صبر کی بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اوپر کہا کہ نجات دی ہے ہم نے تم کو، تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے اوپر ظلم ہوا یہ بلائے عظیم تھی، اور دوسرا چونکہ یہاں پر یہ ہے اس میں کہ تم کو نجات دی ہے، یہاں پر مرکزی بات یہ ہے، تو اللہ نے تم کو نجات دی، تو یہ نجات اصل میں مقام شکر تھا، اتنی بڑھیا، اب آگے تم نے چلنا تھا، تو یہ لوگ آگے نہیں چلے نا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا، تو قومیں اور قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا اللہ نے کہ ہم نے آپ کو صحابہ دیے ہیں، یہ لوگ دیے ہیں آپ کو۔ تو بہرحال ایک قیادت ہوتی ہے اور ایک قوم ہوتی ہے، صرف قیادت بھی کچھ نہیں بیچاری کر سکتی، اور عوام تو خیر قیادت کے بغیر کچھ ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا شکر کی جگہ بات کیا تھی کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی، ٹھیک ہے، کہ وہ، اور آج ہم اگر دیکھیں تو ہم اس مصیبت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکلنے کی کوئی سبیل دکھائے۔ السلام علیکم۔